پھر پہلی بڑی لڑائی ہوئی ہے اسلام میں غزوہ بدر. اس سے پہلے کوئی لڑائی نہیں ہوئی. وہ لڑائی ایسے ہوئی ہے کہ چونکہ کوئی ایگریمنٹ تو تھا نہیں, مکہ ایک الگ ریاست, مدینہ ایک الگ ریاست. جب دو ملکوں میں کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو پوری دنیا کا آج بھی یہ قانون ہے کہ دونوں کے لیے ایک دوسرے کا خون حلال ہوتا ہے کہ بھائی تم اگر ادھر آئے تو ہم تم جیسے آپ آج اگر بغیر کسی ویزے اور پاسپورٹ کے کسی یورپ میں ہجرت کر کے چلے جائیں تو بارڈر پہ گولی مار دیتے ہیں نا. کیا ہو گیا؟ کوئی انڈین اگر بغیر پاسپورٹ ویزے کے پاکستانی بارڈر پہ پکڑا جائے تو آرمی کو حق ہے کہ گولی مار دے. یہاں کا بندہ وہاں جائے تو ان کو حق ہے نہ مارے. ایک الگ بات ہے, مارنی چاہیے نہیں چاہیے یہ الگ بات ہے, لیکن پوری دنیا میں ایک لا ہے کہ بغیر ایگریمنٹ کے اگر کوئی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تو وہ اس وقت بھی ایسے تھا. تو مکہ والوں سے کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا بلکہ باقاعدہ لڑائی تھی. تو ایک قافلہ آ رہا تھا شام کے راستے, سمندر کے راستے, مدینہ کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے جانا تھا مکہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کے پروگرام بنایا کہ اس لشکر پہ شب خون مارتے ہیں اور یہاں سے جتنا بھی ان کا جو بھی تجارتی سامان ہے وہ ہم اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں, کیونکہ ہماری جو معاشی بدحالی آئی ہے وہ کس کی وجہ سے آئی ہے؟ ان کی, اور ہمارا کوئی ایگریمنٹ بھی ان سے نہیں ہے. تو یہ بالکل پوری دنیا میں اجازت تھی اس کی, یہ کر سکتے ہیں. تو اب چونکہ بہت تھوڑے یعنی شب خون مارنا تھا, گوریلا وار تھی کہ بھائی ایک حملہ کریں گے اور جو آٹا دال بوری جو ملا اٹھا کے لے آئیں گے, تو اس کے لیے بڑی فوج کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ چاہتے تھے بڑی زبردست لڑائی ہو جائے اور میں مسلمانوں کو فتح دے کے یہ ثابت کر دوں کہ میں کس کے ساتھ ہوں, مسلمانوں. اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم اسباب کے مکلف ہیں, ہم نے اسباب سے ہٹ کے کام نہیں کرنا. لیکن اللہ بعض دفعہ معجزے کے طور پر ایسا کرا دیتا ہے جس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. اب ہو کیا رہا ہے کہ ہم نبی کی زندگی میں جو معجزے وارد ہوئے ہیں نا, ان معجزوں کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کیا ہوں گے, معجزے. لہذا ہم فیصلے کرتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھے بغیر, اور کہتے ہیں چونکہ نبی 313 تھے اور وہ 1000 تھے تو ان کی مدد ہو گئی تھی بغیر ساز و سامان کے, تو ہماری بھی. یہ بہت بڑی غلطی ہے جو مسلمانوں میں آئی ہے. نبی کے اپنے جتنے فیصلے ہیں وہ تمام فیصلے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ہیں, اور اللہ کے فیصلے کبھی گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق ہوتے ہیں, کبھی کیا ہوتے ہیں, ویسے ہی اللہ مدد کر دیتا ہے. تو جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں, ہمارا جو کام ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں. نہیں آ رہی بات. اب دیکھو یہاں افراط و تفریط کیا ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس قافلے پہ حملہ نہ کرتے تو یہ بھی غلط تھا, کیونکہ صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. تو بھائی اللہ نے موقع دیا ہے, تمہارا دشمن ترنے والا بن کے یہاں سے جا رہا ہے تو حملہ کرو نا. اگر اس موقع پر اللہ پہ اعتماد کرتے, توکل کرتے کہ اللہ ہے کھلانے والا, اللہ ہے پلانے والا, ہم صرف اخلاق سے پیش آئیں گے ان دشمنوں کے ساتھ, تو یہ بھی اسباب سے ہٹ کر کام ہوتا کہ نہیں ہوتا. اتنے اہم مضمون آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا کہ اگر آپ کو ان مضامین کی قدر و قیمت سمجھ میں آ جائے تو آپ پیسے دے کے مجھ سے یہ بیان کروائیں گے, پیسے دے کے کروائیں گے. اتنی اہم باتیں کر رہا ہوں, مجھے ان کی اہمیت کا اندازہ ہے, لیکن آپ کو اندازہ, آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر پہ حملہ نہ کرتے اور کہتے ہم نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے, کھلانے والا کون ہے, اللہ, پلانے والا کون ہے, اللہ, تو بھائی اللہ کہتا ہے جو تمہارے بس میں ہے وہ تو کرو. تمہارے بس میں فی الحال یہ ہے کہ تمہارے دشمن کا قافلہ جا رہا ہے جس سے تمہارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, تم لے لو اس سے. بھائی کیا خیال ہے, جنگ کرو اور وہ سامان اس سے چھین لو, کیونکہ 313 میں اس کی طاقت تو ہے کہ حملہ کر کے شب خون مار کے کچھ چیزیں اٹھا کے لے آئیں, لیکن اس کی طاقت نہیں ہے کہ 1000 کے لشکر سے لڑیں بغیر ساز و سامان کے. لہذا اس کا نبی نے ارادہ نہیں کیا کہ خود ہم مکہ والوں پہ چڑھائی کریں. بھائی جس ملک سے کمزور ہونے کی وجہ سے اپنی جان بچا کر نکلے ہیں اس ملک پہ لشکر لے کے چڑھائی کر دیں, یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟